پھر کتب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا، فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو۔ کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا، تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں رہتا ہے ایک مرد۔ کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا۔ کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ، گوشت پوست نہیں، کوئی ٹانگ ہی کٹی ہے بس۔ کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا، چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر لیکن چلو سنا دیتا ہوں۔ کہتے حضرت اٹھے اور انہوں نے نا مجھے اپنے سینے سے لگایا، فرماتے فیض کا یہ عالم تھا، میرے کپڑے جل گئے۔ حضرت نے جلدی سے اپنی چادر میرے اوپر اڑائی اور مخاطب کر کے کہتے فرید یہ اس طرح دے 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلدے نے بھی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے، یہ 7 وہ عشق دے پامبڑ میرے سینے چ بلنڈے نے تینوں تے ایک ہی دیتا ہے، تیرے کو بھی نہیں برداشت ہو۔ بہرحال کہتے ہیں آج حضرت ہمیں ہر چیز سے عشق ہے، نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے بہت دور نکل گئے۔ کہتے ہیں حضرت نے نوازا، کچھ معاملات تھے، حضرت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی، پھر مجھے اجازت ہو گئی۔ پہلے تو حضرت صرف کھڑے ہوئے نا، کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا۔ کہتے ہیں حضرت جب مجھے غار کے دروازے تک منہ تک رخصت کرنے آئے تو جب حضرت چلے تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی ہے، حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو فرماتے رو پڑے، کہتے ہیں فرید میری آزمائش آئی تھی اور میں اس میں فیل ہو گیا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، 7 دن بارش برسی۔ کہتے ہیں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی۔ کہتے ہیں 8ویں دن دھوپ نکلی، میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ کہتے کیا ہوا؟ میرا امتحان آ گیا۔ حضرت جی دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، اسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ دعویٰ نہ کر بیٹھی ہو کتے، جدن دعویٰ اس دن ہی امتحان ہے، بس غلام ہی رہی ہو۔ غلامہ دے کی امتحان ہونے دے، امتحان تے جرنیلاں دے وڈے ہیں، غلام ہی رہی ہو۔ کہتے دعویٰ کر دیا تھا عشق کا، امتحان آ گیا۔ کہتے ہوا کیا، میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو پاس ایک دوشیزہ گزری، حسین و جمیل، کہتے بس نظر پڑی، جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں۔ شیوت کیسا غلبہ آیا، ماتی ماری گئی۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا نہ اڑا اوکھا کام ہے، بی بی کہاں سے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی۔ کہتے مت ماری گئی۔ فرماتے اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال چ جاندے غیراں پیچھے۔ کہتے یہی وہ قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کر لو حضرت، کل دربار لگنا ہے، وہاں وہ بھی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے ان کو، کیا کیا ہے ہم نے؟ اس لیے کر لو حضرت، کر لو۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ نے مال دیا ہے، امیر لوگ بیٹھے ہو گئی ہاتھ جوڑ کے جی پیسے نال نہیں جی جانے ہیں۔ مجھے قاصر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کہی ہے لیکن پھر سے انشاءاللہ کبھی نال نہیں جی جانے ہیں۔ آج ونڈو ہے نا، آج ونڈو ہے نا، آج ونڈو حضرت، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا چاہے تو کوئی غریب نہ رہے، سب امیر کر چھڑے۔ ہاں قبلہ جنت میں سب امیر نہیں ہوں گے، جنت میں سب خوبصورت نہیں ہوں گے، جنت میں سب جوان نہیں ہوں گے۔ اگر وہ وہاں کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کسی نو دے کے آزماواں گے، کسی نو نہ دے کے آزماواں گے۔
ہے سب دی آزمائش جی حضرت جی، الف تو لے کے یہ تک، ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت، سب دھیان رکھنا ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، سب کا امتحان ہو رہا ہے، کسی نو نہ دے کے کسی نو دے کے دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان چ پورے اتر جائیں۔ اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتے ہیں، بزرگوں نے صرف یہ لوکاں نو آر لان لئی، ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جہاں ذرا پیسے آن، میں تیرے کو بھی سنیا کہ وظیفے نال بھی پیسے آتے ہیں، وہی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے، اس کا کام میل اتارنا ہے، میل چڑھانا نہیں ہے حضرت جی۔ یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نا آر لگانے کے لیے وظیفے بتا دی ہیں حضرت۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، یہ اکابرین ہے ہمارے حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو پیسے آنے والا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کا نام پاک کرتا ہے، میل نہیں چڑھاتا کوئی، تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتے ہیں؟ لیکن وہ میری طرح کا ڈنگر تھا نا، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کوئی، کہتے نہیں حضور پھر بھی کو دسو۔ آپ نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ کے نا، یہ چاش کی نماز پڑھ کے تو دو سجدے میں سر رکھ کے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا، باہر جا کے پڑھنا۔ اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا مسجد بہ کے پھر وہ وہی منگنا جڑا سب تو زیادہ انہوں نا پسند ہے، مغضوب ہے دنیا بھائی اللہ کی، ہاں حضرت یہ مغضوب ہے اللہ کی، ہاں حضرت۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا، تو اس کے راستے میں ایک دے وہ کہہ رہا تجھے 10 واپس دوں گا، وہ صرف ہماری بے یقینی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا روزہ تھا، ایک ہی روٹی تھی گھر میں، باہر فقیر نے صدا لگائی ہے کو رب کے نام پہ دینے والا، وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے رب کے نام پہ، ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں محمد، ویسے سنیوں کی محفل میں یہ پڑھا جائے نا، سنی بڑا نعرہ مار دینے لے بھائی میاں صاحب وہابیاں لی کہہ گئے، تو میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی، حضرت نے کہا نہیں تھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے، حضرت جی ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو ان لوگوں نے کی تھی حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے، میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن قبلہ، لکھا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، آپ نے پکارنا شروع کر دیا، ہائے آگ ہائے آگ، لوگوں کو بڑی محبت تھی رابعہ بصری سے، رابعہ کے گھر کوئی نہیں ہے، سب نے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے، شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، چلو اس کی آگ بجھاتی ہیں پانی سے۔ وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابعہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا، راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو عارفین میں سے تھے، جو واصلین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، آپ نے فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ، ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ یہ تھے حضرت وہ لوگ، وہ لکھا ہے